السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین۔ امید ہے آپ سب لوگ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل کرے، ہمیں دین سمجھنے والا بنائے، سمجھانے والا بنائے، اس قابل بنا دے کسی کو دو لفظ سکھائیں اور ساری زندگی ثواب حاصل کریں کہ وہ ہمارے سکھائے ہوئے لفظ پر عمل کرے، ہم کسی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ آج تھوڑی سی بات اس ٹاپک پہ کروں گی کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، یہ کام بھی کرتے ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں زور و شوق سے، تو ذرا غور کریں کہ کیا جو عمل ہم کرتے ہیں وہ ہمارے نبی کو پسند ہے، اور جو ان کو پسند ہے کیا ہم وہ عمل کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، اس میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ میلاد مناتے ہیں، 3-4 گھنٹوں کے اپنے گھروں میں ہم لوگ محفلیں رکھتے ہیں، ہم لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، ہم لوگ کھانے بنا کے تو جو ہے وہ بانٹتے ہیں، درباروں میں جا کے دے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ ربیع الاول یہ خوشی ہے، یہ ہم خوش ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی پیدائش تھی تو ہم خوش ہیں، اس چیز پہ ہم خوشی منا رہے ہیں۔ جبکہ ہمارے صحابہ کرام کا رد عمل یہ تھا کہ وہ لوگ 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ کافی غمگین ہوتے تھے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہی اس دنیا سے وفات پا گئے تھے۔ اور جو یہود اور نصاری تھے وہ خوشی مناتے تھے اس بات پہ، انہوں نے جشن منایا تھا 12 ربیع الاول کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے، یہودوں نے اور نصرانیوں نے جشن منایا تھا، وہ خوش ہوئے تھے۔ جبکہ ہمارے جو صحابہ کرام ہیں وہ غمگین تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس بات کو اپنے عمل سے ملائیں، اپنے صحابہ کرام کے عمل کو اور اپنے عمل کو ذرا ملائیں۔ دوسری بات یہ، ہم لوگ 3 گھنٹوں کی محفلیں اپنے گھروں میں سجاتے ہیں، اس میں اس چیز کو غور کیا کہ ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، چلو چھوٹنا میں نہیں کہتی کہ چھوٹ جاتی ہیں، قضا ہو جاتی ہیں۔ ہم جیسے ظہر کے ٹائم سے ہمارے گھر میں میلاد ہے، آپ آئیے گا، ہم ظہر کے ٹائم آ جاتے ہیں، جی مغرب کے بعد دعا ہوگی، وہ محفل ہو رہی ہوتی ہے، اذان ہو رہی ہے، جی بیچ میں چپ ہو جاتے ہیں، اذان کے ٹائم نعت خوانی روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے رک گئی، اذان ختم، فوراً اذان کے بعد دوبارہ مائک اٹھایا تو شروع ہو گئی، نماز کہاں گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میری محبت میں اتنا مگن ہو جاؤ، اتنا زیادہ کہ تم اللہ کو بھول جاؤ۔ جو چیز ہم پہ فرض کی گئی ہے وہ تو ہم کسی حال میں بھی نہیں چھوڑ سکتے، شرعی عذر ہو بھی تو بھی فرض کو نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ اور دوسری بات یہ سوچیں کتنا پیسے لگاتے ہیں، گلی کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، پورا محلہ سجاتے ہیں، جی نیاز دے رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ چائے کی دیگیں بن رہی ہیں، سوپ کی دیگیں بن رہی ہیں، چاولوں کی دیگیں بن رہی ہیں اور بانٹ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس چیز پہ کہ ہمیں اتنی محبت ہے، ہم دیکھو شکر اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم دیکھو آج یہ چیز بنا رہے، اتنا کچھ ہم نے بنایا ہے۔ ہمارے نبی پاک کا کیا رد عمل ہوتا تھا؟ وہ تو اپنے منہ کا نوالا چھین کے دوسروں کو دیتے تھے نا۔ ہمیں کیا بتایا گیا کہ جو انسان خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، اس کا ہمسایہ بھوکا رہے، تو وہ سچا مومن نہیں ہے کہ جس کا ہمسایہ رات کو بھوکا سو جائے۔ اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں یہ گھر ایسا ہے جہاں پہ کئی دن چولہا نہیں جلتا، بچے بھوکے سو جاتے ہیں، پانی پی کے سو جاتے ہیں۔ فلاں گھر ہے
وہ ان کے والد صاحب نہیں ہیں، وہ بچے یتیم ہیں، فلاں لوگ کافی غریب ہیں، ہمیں ہر چیز کی انفارمیشن ہوتی ہے، ہر معلومات ہمیں ہوتی ہے. تو ہم جو پیسہ ڈیکوریشن پہ لگاتے ہیں، ان سب میلاد کی تیاریوں میں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہی پیسے یہ محبت کا اظہار کرنے نا، تو اس طریقے سے محبت کا اظہار کریں نا کہ وہ پیسے لیں، اس بندے کے گھر جائیں کہ یہ لیں پیسے، یہ پکڑیں، آپ اپنے گھر کا راشن ڈلوائیں. جتنے دن وہ بندہ کھانا کھائے گا، آپ کے لیے دل سے دعا نکالے گا، اور وہ ساری زندگی کا آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ نے اس بندے کو برے وقت میں آپ اس کے کام آئے ہیں. یہ ہوتی ہے نبی سے محبت کا اظہار. یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ فلاں بندہ غریب ہے مگر اس کو نہیں دینا، دکھاوا کرنا ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں نا، دیگے بنانا، سجانا، یہ دکھاوا ہے کہ لوگ بھی تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ اس کے گھر بہت اچھا میلاد تھا، پورا کمرہ بھرا تھا، عورتوں سے بہت سارے لوگ ملے تھے، ماشاءاللہ کھلا میلاد تھا، ٹھیک ہے، گھر بہت اچھا سجایا ہوا تھا، کھانا تو بہت اچھا تھا، چائے بھی تھی وہاں پہ، چاول بھی تھے، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا. تعریف ہوتی ہے نا، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے. ظاہر ہے جب ہم کسی کی مدد کریں گے جا کے، وہ بندہ ڈھنڈورا تو نہیں پیٹے گا نا کہ مجھے فلاں نے دیا تھا تو میں نے اپنے بچوں کو کھلایا ہے. ظاہر ہے انسان تو شرمندہ ہوتا ہے نا، اس نے تو ہمارا ڈھنڈورا ہی نہیں پیٹا دیتا، ہماری تو تعریف ہی نہیں ہوتی. اس لیے ہم کہتے ہیں نہیں، اس کو نہیں دینا. ہم نے یہ اس طرح سے محبت کا اظہار کرنا ہے. یہ محبت کا اظہار نہیں ہوتا. اس سے ہمارے گناہ بڑھتے ہیں کہ ایک بندہ ہم جانتے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے رقم کی، مگر ہم ضائع کر دیتے ہیں. یہ قسم کا ضائع کرنا ہی ہے. اس کو ہم دے دینا کہ وہ 10,000 لگا رہے ہیں آپ انتظام کے، 10,000 کا انتظام ہوگا، وہی 10,000 اگر ہم ان کو دے دیں، 10 دن بھی اگر وہ بندہ روٹی کھا لے، تو کیا نبی پاک خوش نہیں ہوں گے؟ اور پورے 12 مہینے ہوتے ہیں نا، 12 مہینے، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ ایک مہینہ یاد آتا ہے نبی سے محبت کا اظہار کرنا، باقی 11 مہینے ہمارے کہاں جاتے ہیں؟ باقی 11 مہینوں میں محبت کا اظہار نہیں کرنا ہوتا نبی سے. باقی 11 مہینے نہیں دکھانا ہوتا کہ ہمیں نبی پاک سے بہت محبت ہے. صرف ایک ربیع الاول کا مہینہ ہی کیوں، جس میں ہم چیخ چیخ کے اظہار کرتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، نعتیں پڑھ رہے ہیں، گھروں کو سجا رہے ہیں، گلیوں کے راستے بند کر دیے ہیں. بھئی ہم نے گلی سجائی ہوئی ہے، یہاں سے کوئی نہ گزرے. اور لوگ کہتے ہیں بچوں کی محنت ہے، بچوں کی محنت نہ ضائع کرو. خدا نہ خواستہ کوئی بندہ ایمرجنسی میں ہے، اسے فوری طور پہ ہاسپٹل پہنچنے کی ضرورت ہے، ہمارے راستے بند کرنے کی وجہ سے اس کی جان نکل جائے. لیکن جان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس وقت نکلنی ہے اس وقت نکلے گی. مگر ہم کیوں بھی اس میں گناہ کا سبب بن جائیں؟ ہم لوگ جی کرسیاں لگا دیتے ہیں، تارے باندھ دیتے ہیں، ٹینٹ لگا دیتے ہیں. نہیں، یہاں پہ ہم نے محنت کی ہے، پورا مہینہ ہم نے محنت کی ہے. ربیع الاول ہم اتنے دن لگ گئے ہیں، راتوں کو جا کے ہم لوگوں نے گلی سجائی ہے. ہم نہیں راستہ کھول رہے، کہیں اور سے جائیں. دوسری گلی میں جاتے ہیں، ان لوگوں کا بھی یہی رد عمل ہوتا ہے. تیسری گلی میں جاتے ہیں، ان کا بھی یہی رد عمل ہوتا ہے. ہمارے نبی پاک تو کہتے تھے کبھی کسی کو تکلیف نہ دو. ایک بندہ ہے، اس کے بیوی بچے گھر میں اس کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے راستے بند کیے ہوئے ہیں. اب وہ پریشان ہے کہ میں کدھر سے جاؤں، ادھر سے جاتا ہوں راستے بند ہے، ادھر سے جاتا ہوں راستے بند ہے. پریشان ہے نا وہ، اور ہم اس کی پریشانی کا سبب ہے، ہماری وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہے. اور ایک بندہ پریشان نہیں ہو رہا کہ ہم نے صرف جس کا راستہ روکا، اس کے گھر والے بھی تو پریشان ہیں نا. کتنے لوگ ہماری وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. کسی نے ایمرجنسی میں گھر پہنچنا ہے، کسی نے ایمرجنسی میں ہاسپٹل پہنچنا، مگر ہمارے راستے بند کرنے کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکتا. کیسے پہنچے گا؟ ہم نے راستے بند کیا. بھائی نہیں، ہم نے سجایا ہوا. یہ اظہار محبت ہوتا ہے کہ کوئی ہماری وجہ سے پریشان ہو. ہمارے نبی نے یہ تو نہیں کہا تھا ہمیں کہ اس طرح سے تم میری محبت کا اظہار کرو کہ لوگوں کو پریشان کرو. سال کے 12 مہینوں میں سے، ٹھیک ہے، ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم یہ سب کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بہت محبت ہے. اور جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ ختم، وہ اظہار محبت بھی نہیں کرنا، ٹھپ، سب کچھ ختم ہو گیا. بس ایک مہینہ تھا، بس باقی 11 مہینے کیا کرنا ہے؟ نبی سے محبت کا اظہار تو نبی پاک نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ صرف ایک مہینہ آئے گا میرا جس میں میری محبت کا اظہار کرنا، باقی 11 مہینے نہ دیکھنا کہ مجھے کیا پسند ہے.
وہ سب نہ کرنا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ بچوں سے محبت کرو، بڑوں کا ادب کرو۔ سونے کی انہوں نے الگ سے سنت ہے، وہ جس طریقے سے سوتے تھے، اپنے کام وہ خود کرتے تھے، ہم کرتے ہیں؟ نہیں۔ بچوں سے نرمی سے بات کرتے ہیں؟ نہیں۔ دوسروں کی مدد کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم تو ربیع الاول میں بھی نہیں سوچتے اس بارے میں کہ دوسروں کی مدد کر لیں، اپنا ہی بس اپنا دکھاوا کرتے ہیں۔ باقی 11 مہینے بھی تو ایسے کریں نا کہ نبی سے محبت کریں۔ نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ غلط طریقے سے کوئی کام کیا جائے، نہیں کرنا۔ انہوں نے تو کبھی شارٹ کٹ نہیں اپنایا تھا، ہم کیوں شارٹ کٹ اپنائیں؟ انہوں نے تو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے اللہ کے سوا، ہم کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے چلے جاتے ہیں؟ نہیں نا۔ اور دوسری بات، چندہ اکٹھا کرتے ہیں ہم، وہ بھی لوگوں کا راستہ روک کے دے دیں۔ نبی پاک نے تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگا تھا، انہوں نے تو اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں لی تھی۔ کچھ بھی چاہیے ہوتا تھا وہ تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، وہ تو اللہ کے آگے جھکتے تھے کہ اللہ مجھے یہ چیز دے دے، اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اللہ وہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے اس کو شفا دے دے، اللہ میرا فلاں بندہ مصیبت میں اس کو شفا دے دے، ٹھیک ہے، اللہ میرے فلاں بندے کو امداد کی ضرورت ہے اس کی امداد کر دے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے میلاد کرانا ہے، 10 روپئے دے دیں، اللہ کے نام پہ دے دیں، ہم نے میلاد کروانا ہے، ہم نے میلاد کروانا ہے، دے دینا پیسے۔ راستے میں گاڑیوں والوں کو روکتے ہیں، گھروں کا دروازہ بجاتے ہیں کہ ہم نے میلاد کروانا ہے، دے ہمیں پیسے دے دیں۔ یہ طریقہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا تھا؟ انہوں نے اس طریقے سے تو مدد نہیں لی تھی لوگوں سے۔ کیا پتہ جس کے دروازے پہ آپ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے حالات اتنے خراب ہوں، اور جب وہ نہیں دے سکتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لو جی، 10 روپے بھی نہیں دیے اس نے۔ ایسے ہی سوچتے ہیں نا، کیا پتا اس انسان کو 5 روپے کی ضرورت ہو، سوچے نا، تو ہم نہیں سوچتے نا ایسا۔ اپنی سوچ کو بدلیں۔ نبی سے محبت کا اظہار جس طریقے سے ہم کرتے ہیں وہ نہیں ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو کہ لوگ میرے نبی کے کام کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ کام مت کریں سب۔ مانگنا ہے صرف اللہ کی ذات سے مانگنا ہے، نبی کو خوش کرنا ہے تو سب سے پہلا کام دوسروں کی مدد کرو، بڑھ چڑھ کے دوسروں کی مدد کرو، سنت کی پیروی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بلند مرتبہ دیا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے سے محبت کرنے میں اتنے مگن ہو جاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ دو۔ وہ بھی جو کام کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھے بغیر نہیں کرتے تھے، کچھ بھی کرنا ہوتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ان کو بتاتے تھے نا کہ یہ کرو، تو وہ وہی کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس بلند مقام تھا۔ کبھی بھی انہوں نے اپنی نہیں کی، اپنی مرضی انہوں نے کبھی نہیں کی، جو بھی مانگا کچھ بھی کیا انہوں نے اللہ سے لے کے مانگا۔ تو اس بات پہ غور و فکر کریں، اس مہینے میں کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تنگی نہ ہو، گلیوں کو مت بند کریں، اتنی لمبی بڑی بڑی محفلیں مت سجائیں، اتنے بڑے پیسے لگا کے کھانے وغیرہ مت بنوائیں، وہی پیسہ غریبوں کو دے دیں تاکہ ان کے کام آئے۔ انشاءاللہ اپنے دل میں نیت کریں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے گزشتہ سارے ربیع الاول کے مہینوں میں سب سے اچھا ہوگا، اور یہ نیت کریں کہ صرف ربیع الاول نہیں، ہر مہینے سال کے 11 مہینوں میں نبی کو خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نہیں کرنا ہم لوگوں نے کہ ربیع الاول آ رہا ہے، نہیں یہ سنت ہے، یہ سنتیں پوری کرنی ہے صرف ربیع الاول کے مہینے میں نہیں، سنتیں پوری کرنی ہے سال کے پورے 12 مہینے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم سب لوگ آج یہ عہد کرتے ہیں، اپنے دل میں پختہ یقین رکھیں، نیت کریں کہ اپنا اس سال کا ربیع الاول پچھلے گزشتہ سارے ربیع الاول سے ہم اچھا کریں گے، جو بدعات ہم نے کی ہیں ان کو ختم کر دیں گے، شروعات کریں گے اب ہم اس ربیع الاول سے۔ میرے اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، گلیاں کچوں کو مت بند کریں، کسی بھی وقت ایمرجنسی آ سکتی ہے۔ بڑے بڑے اسپیکر لگا کے میلاد کی محفل مت سجائیں، مت پیسہ لگائیں، اسپیکر آرڈر پہ منگوائیں، 10,000 روپے اسپیکر آرڈر پہ منگوائیں، وہ 10,000 روپے کسی غریب کو دیں۔ کھانا پکانا ہے پکائیں، ان لوگوں کو دیں جو اس چیز کا حق رکھتے ہیں۔
جن کو سچ میں ضرورت ہے ان کو دیں۔ اور آپ لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ بناتے ہیں پورے محلے میں ہر گھر میں ایک ایک پلیٹ دے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر محلے سے سب کے گھر میں آ جاتی ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے گھر سے بھی آ گئی، اس کے گھر سے بھی آ گئی، اس کے گھر سے بھی آ گئی، ٹھیک ہے، پڑی رہتی ہیں فریج میں، ٹھیک ہے، ادھر سے کھا کے پیٹ بھر لیا، ادھر سے پیٹ بھر لیا، تو وہ ضائع ہو جاتی ہے، رزق ضائع ہو جاتا ہے۔ رزق تو کبھی ضائع نہیں کرتے، صحیح کہہ رہی نا، رزق تو کبھی ضائع نہیں کرتے، تو وہ لوگ تو رزق ضائع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک جگہ پہ ایک ٹیبل پہ 10 قسم کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، 10 کی 10 کھائی جائیں گی، کوئی ایک ہی کھائی جائے گی نا، چلے ایک نہیں، چلے 3-4 کھائی جائیں گی، باقی 6-7 ڈشیں کہاں کر جائیں گی؟ ضائع۔ وہی جو ہم دیکھیں گے وہ ان کے گھر کافی اچھا جو ہے وہ اچھا کھا رہے ہیں، مگر ان کے جو ساتھ والا گھر ہے ان کے گھر کچھ بھی نہیں بنتا، ان کے حصے کی پلیٹ بھی آپ ان کے گھر بھیج دیں۔ یہ ہوتی ہے کسی کی مدد کرنا۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اب ہم سب لوگ ایسا ہی کریں گے۔ نبی کو راضی کرنے کا ایک نیا طریقہ آج ہم لوگ کو پتہ لگا ہے۔ جو کام ہم لوگ کرتے تھے وہ سب بدعت ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے کام ہیں، اب ہم لوگ وہ کام بالکل بھی نہیں کریں گے، اب ہم نبی کو خوش کرنے کی پوری سے پوری کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آج ہم لوگوں نے جو سیکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، میرے اہل خانہ کو بھی، آپ کے اہل خانہ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔